الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، خوش آمدید ہے آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر۔ تو آج سے کافی عرصہ پہلے، یعنی کافی ٹائم گزر گیا، تقریباً 1 ماہ یا 1.5 ماہ کے قریب یہ ٹائم گزر گیا ہے۔ تو بابا عنایت شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میلہ پر ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ہمارے پاس سائیں عبدالنبی موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج میرے مہمان ہیں، تو یہ کہیں سفر فرما رہے تھے، کیونکہ اکثر یہ میلوں کے اندر سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ درباروں کے عرسوں کے اندر شرکت کرتے ہیں اور میلوں کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ تو اپنے سفر کے لیے میرے خیال میں شاہ بلوٹ کے میلے پر آپ جا رہے تھے، تو انہوں نے شفقت فرمائی، ٹیلی فوننگ رابطہ ہوا، تو آج رات میرے پاس قیام کیا ہے۔ تو جو پچھلی ویڈیو بنی تھی، ابھی بھی وہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر شرافت علی 509 کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے، تو لا پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میں یہ عرض کروں گا حضور کہ میں اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب جو جس مقام کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس مقام کی، وہ جس مقام پہ بیٹھا ہے تو وہ اس مقام کی بات کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر ہماری گفتگو مزید آگے بڑھی تھی، تو آپ نے تذکرہ فرمایا لا کا، یعنی نفی اسبات کی بات چل رہی تھی۔ تو پہلا لفظ جو لا تھا، تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ پرانی ویڈیو وہ ہو گئی ہوگی، کسی کو وہ ملی ہوگی، کسی کو نہیں ملی ہوگی، تو ذرا وہیں سے آپ گفتگو شروع فرمائیں کہ یہ نفی کیا ہے، اسبات کیا ہے، اور لا کون سا مقام ہے جہاں سے ہم پہلے چلے تھے، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ یہ قاری صاحب آپ کو ہم نے پہلے بتایا بھی تھا جی کہ سرکار کا یہ کرم ہے کہ صاحب الاولاد تاجدار عرب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بنیادی جو پیغام دیا وہ کلمہ ہی ہے، جز ہے ہمارے ایمان کا۔ جی تو اس کے اندر مقامات ہیں، ان کی سیر ہے، جی وہ کامل مرشد اس کی سیر کرواتے ہیں۔ جی تو بزرگوں نے فرمایا نا جی، اس میں درجات ہیں، سسٹم ہے، جی اگر وہ سمجھا جائے تو پھر ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کوئی ہو۔ تو اسی طرح بزرگوں نے فرمایا، کلمہ پڑھا تے میں کافر تھی وہاں، کلمہ پڑھا تے میں کافر تھی وہاں، یارو کفر اسلام وچ حد ہے، مرشد نے او گل سمجھائی جڑی لا الہ تو بھی اگے۔ اب دیکھیں قاری صاحب، انہوں نے ان کی حدیں بتائی ہیں کہ لا الہ ایک مقام اور ایک حد ہے، اور الا اللہ یہ دوسرا درجہ، دوسری حد ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب تک ہماری رسائی نہیں ہوگی تو ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ دین سے ہمیں اس وقت ہی رسائی مل سکتی ہے جب ہم اس کے اوپر مکمل جو ہے نا جی، ہم عبور حاصل کریں گے۔ تو یہ کیونکہ ہماری زبان پنجابی، اردو، کیونکہ ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، تو عربی زبان کی جب ہمیں سوجھ بوجھ سمجھ نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے، پیغام ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو میری سرکار نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر عربی کو سمجھنا ہے، اگر سرکار کی بات کو سمجھنا ہے تو پھر عربی کو سمجھنا ہوگا کہ عربی ہمیں پیغام کہاں دیتی ہے، کہاں ہمیں وہ جناب علی مقام کس کی بات کر رہی ہے، کس مقام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے کلمہ پڑھنے سے پہلے مرشد پیشوا کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ آپ کا کلمہ درست کرے گا، اور پھر اسی لیے پھر آپ کو کلمے کی سمجھ آئے گی اور آپ کا ایمان جو ہے مکمل ہوگا۔ بابا جی، ایک تو بزرگ ہوئے ہیں، میں نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی ان کا جو ہے نا نام پڑھا ہے، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بے شک، تو ان کے نام کے ساتھ ہی تسلسل سے ابھی تک آج تک ہی اجمی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی تھوڑی سی تعداد تو نہیں ہے، جی بالکل۔ پاک و ہند کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے تو کم از کم یہ اگر 40 کروڑ پاکستان کے اندر ہیں تو کوئی 20-30 کروڑ ہندوستان کے اندر بھی ہیں۔
یعنی کہ اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ. جی بے شک. اصل میں جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک عربی پر عبور حاصل نہیں کرے گا تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بے شک. لیکن میں ایسے فقراء سے مل چکا ہوں کہ جن کو حضوری ہوئی، جن کو سرکار کے دربار میں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو انہوں نے ایک حیران کن بات بتائی کہ وہ ہماری بولی بول رہے تھے. ہماری گفتگو جو ان کے ساتھ ہوئی وہ ہماری زبان کے اندر ہوئی. یعنی کسی نے پنجابی میں بات کی، کسی نے سرائکی میں بات کی، کسی نے اردو میں بات کی. تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے رحمت للعالمین. تو پوری دنیا کے اندر نہ جانے کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر عالمین کا جو معاملہ ہے، عالمین کے اندر صرف انسان تو نہیں آتے نا، تو چرند پرند، نباتات، حیوانات، یہ ساری چیزیں مطلب عالمین کے اندر آ جائیں گی، جہانوں کے اندر آ جائیں گی. تو ہمیں تو محتاجی ہو سکتی ہے زبان کی، لیکن ان کو تو کوئی محتاجی نہیں ہے نا، وہ تو کسی بھی زبان میں گفتگو فرما سکتے ہیں. اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی میں نے ان پڑھ لوگ دیکھے لیکن حضوری ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شان عطا فرمائی ہیں، مرتبے عطا فرمائے ہیں. تو یہ تو پھر ایسے ہو جائے گا کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو پھر دین سیکھ ہی نہیں سکتا. ظاہری بات ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ عربی سمجھنا ضروری ہے. جی اگر آپ دیکھیں، اب کلمہ میں نے بتایا نا جی، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے کوئی فقیر آپ کے ہندوستان میں نہیں. صحیح. انہوں نے بالکل کلیئر یہ بتایا ہے کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. اب وہ دل ذرا وضاحت فرمائیں گے دل سے پڑھنا کیسے ہے؟ دل سے پڑھنا یہی ہے نا جی، وہ دیدار ہے، دید ہے. کلمے کی دید بھی تو ہونی چاہیے نا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہی بات ہے کہ بات کو سمجھنا جو ہے نا جی، یہ اصل بات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو پیغام دیا وہ ایک بات ہی ہے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فلاح بہبود کے لیے. جی جی. اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. سمجھنا جو ہے نا جی وہ بہت ضروری، نہ کہ صرف پڑھنا نہیں. آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو حضوری ہوتی ہے، تو وہ تو حقیقت بات ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب ہی. جن کو حضوری قلب نہیں ہوتا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کا روزہ نہیں ہوتا، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ حضوری قلب تو پہلے ہے نا جی. آپ نے تسلیم کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ نے یہ زبان سے ادا کر دیا تو دل سے بھی ادا ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اب میں اس مقامات کی سیر، وہ مرشد پیشوا کی ذات کے بغیر کوئی بھی اس کو وہ شروع شناس نہیں کرا سکتا. اب دیکھیں سرکار نے جتنے بھی کلام لکھے ہیں، حضرت سلطان العارفین نے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس وقت سمجھ آئے گی جب کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جس کسی کے ہاتھوں کے ہاتھ ہوں گے، پھر یہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ بھی رہنمائی فرمائیں گی. وہ عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہیں، زبانوں میں ہیں. وہ سمجھ تب آئے گی. تو اسی طرح کسی بزرگوں نے فرمایا نا جی، تو ڈھونڈیں جس چیز کو، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے شرافت علی صاحب. جی جی. تو ڈھونڈیں جس چیز کو کیسے بدھ آئے ہاتھ، کبیرہ تب پائیے جو تو پیتی لئیے ساتھ. تو بھیتی کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں حضور کا کسی بات سے انکار کرنا، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن جب تک بھیت نہیں ہوگا تو حضور کا پتہ کیسے چلے گا؟ صحیح. ان کی بھی تو آپ کو شناس ہونی چاہیے. تو بھیتی کے بغیر جو ہے نا جی معاملات جو ہے نا جی وہ آپ کو حل نہیں ہوگی. بابا جی پہچان آپ فرما رہے ہیں کہ پہچان ضروری ہے. تو اب پہچان جس سے ملاقات ہوتی ہے تو شناسائی جو آمنے سامنے ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ تو ہوتی ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات آنکھوں سے اوجھل ہو، تو پھر اس سے ملاقات کیسے ہوگی، اس کی دید کیسے ہوگی، اس ذات کو کیسے دیکھے؟ اب جیسے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس 1400 سال پہلے ظاہری طور پر تشریف لائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا، ان کو ملاقات ہوئی. آج جو حضوری جس کو ہو رہی ہے یا جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زیارت سے مشرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں پہنچتے ہیں، سرکار کی محفل میں پہنچتے ہیں. تو اب یہ جو پہنچنا ہے یا یہ ان کا جو ان سے ملنا ہے، ملاقات، جس کو آپ اس تصوف کے اندر وصال کہتے ہیں. ایک طرف ہجر ہے، ایک طرف وصال ہے.
ہجر کے اندر وہ ہے جس کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جو عشق کی آگ کے اندر جل رہا ہے، ملنا چاہتا ہے لیکن ملا نہیں، اور ایک ایسا ہے کہ جس کو القاء ہو گیا، جو سرکار کا حضوری ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا اس کے تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے، اس کے تو مطلب اس کی تو کوئی پریشانی نہ رہی۔ ایک بندہ جو ہجر کے اندر ہے، ابھی سرکار کی بارگاہ میں وہ مثال کے طور پر نہیں پہنچ پایا، ہم گفتگو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، مطلب اس میں ضروری تو نہیں ہے، بہت ساری دنیا ہیں، بہت سارے ویورز ہیں ہمیں دیکھنے والے، تو کوئی ایسی شخصیات بھی بیٹھی ہوں گی جو ہمیں دیکھ رہی ہوں گی لیکن وہ حضوری ہوں گے، ان کو وہ برکتیں حاصل ہو چکی ہوں گی، لیکن ہماری اصل میں جو تگ و دو ہے، جو کوشش ہے، ولاگ جس لیے ہم بناتے ہیں، یا یہ جس سے جو ہم نے سلسلہ چلایا ہوا ہے، مقصود ہمارا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ہم نے یہ سفر کیسے طے کرنا، دیکھو میں نے یہ ہم نے اس کی طرف جانا کیسے۔ اب دیکھیں جی، شیخ کامل مل گیا، مثال کے طور پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا ہونا پڑے گا یا کسی کو اپنا کرنا پڑے گا، کسی کا قرب پانا پڑے گا، پھر وہ آپ کو مطلب منازل طے کروائیں گے۔ تو منازل طے کروانے کے اندر ایک طرف سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، وہ پہلے سائیں محمود بابا سے بھی میری یہ بات چلتی رہی ہے، ان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، ٹیکی لینا چلیاں بڑھ کے ہوں، تو یہ کچھ نفی کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے خیر اس کا یہ جواب دیا کہ بادشاہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر چلے بھی کاٹے اور منزل حاصل نہیں کی، چلوں کے دوران ہی غلطیاں کرتا رہا، تو پھر چلے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کا مطلب یہ چلے کاٹنے ہی نہیں چاہیے، چلوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ چلے سے مراد غور و فکر ہے جی، چلے سے مراد غور و فکر ہے نا جی جی، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا جی، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ غور و فکر ہی ہے نا جی، آپ کو جس چیز کا نہیں پتا اپنے اپنے شیخ کامت کے پاس بیٹھ کے، آپ کسی بزرگ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے وہ منازلیں طے کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا چینل جو ہے نا وہ تو ظاہری بات ہے، وہ ہے ہی بھی لوگوں کا کہ اللہ والوں سے ملاقات کریں، اللہ والوں کے ساتھ ملیں۔ چلو ہم ان کے پیروں کی خاک ہیں، تو موقع ملا ہے تو آپ ہے لا الہ۔ اب ایک دوست مجھے فون کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے جی کہ لا کہہ کے اس کے بعد جو ہے نا جی الہ کہہ دیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، تو ایسا کیوں کیا کہا گیا، یہ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ تو دوسرے مقام کی بات بھی تو ہے نا، الا اللہ کہ ہے موجود۔ نہیں بابا جی، ان کا سوال یہ تھا کہ لا کا معنی ہوتا ہے نفی، نہیں ہے۔ اب آگے لفظ جو الہ استعمال ہو رہا ہے نا، الہ کہتے ہیں معبود، تو نہیں کوئی معبود، ہاں نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود، ہاں تو وہ یہ وجہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ پہلے یہ کہہ دیا گیا جی کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں کوئی معبود، بس ٹھیک ہے، آگے کہہ دیا مگر اللہ۔ میں نے کہا بھائی حصار کے لیے ہے، یہ کسی بات پہ اگر زور دینا ہو اور اس کی وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ بالکل وضاحت کرنی ہو، تو اس لیے یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بھی نہیں ہوگا، یعنی دوسرے کام کا اگر زور دینا ہو تو یہ حصار کا معنی دیتا ہے، تو اس لیے یہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو لیکن وہ اصل میں جو ہے نا جی وہ کچھ اور سیکھنا چاہ رہے ہیں، اصل میں وہ جیسے وارد کرتے ہیں نا، کلمے کو وارد الوجود کرتے ہیں، تو وہ اس طرف لے جانا چاہ رہے تھے اور وہ چیز سیکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ اتنی جلدی سیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں جو فوراً سمجھ میں آ جائیں۔ تو یہ آپ فرما رہے ہیں جی کہ سیکھنا پڑے گا اور تربیت حاصل کرنی پڑے گی، اور بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا علم و بس کری ہو یار، ایک الف تنو درکار، یہ پھر یہ کیا بنے گا؟ دیکھیے جی وہ الف بھی جن کی الف سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ آگے بے کی جو ہے نا جی وہ بے کی بے میں نہیں پڑھتے، بے سے مراد ہوتی ہے بحث، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اس جو حضرت بابا جی سرکار بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا جی، وہ بحث مباحثے سے گریز کرنے کے لیے انہوں نے یہ الف درکار کے لیے انہوں نے جو استعمال کیا ہے نا، وہ اس لیے کیا ہے کہ الف جو ہے نا وہی درکار ہے، کیونکہ کوئی بھی ہے اس کو الف تو درکار ہے نا جی۔
الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ، الف سے مراد اللہ ہی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ میم دے اولے وسدا بے حد رمضان دستا، تو پھر یہ یہاں پہ کیا کہیں گے، وہ میم سے مراد کیا ہے؟ میم سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس جب میم والے کے پاس جاؤ گے تو پھر ساری رمزیں وہ آپ کو بتا دے گا۔ نہیں، میم والے کے پاس تو جائیں گے تو میم کے پاس رمز ہے ساری، کیونکہ اللہ کی رمز جو ہے نا، اللہ کی پہچان وہ میم کے پاس ہی ہے۔ نہیں، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار علیہ السلام کی ذات پاک۔ تو یعنی کہ چاہے باطن کے اندر چاہے حجاب کے اندر ہی بیٹھا ان کو پکارتا رہے، تو اگر ان کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہے تو پھر ہی اس کا کام بنے گا، یعنی سرکار کی ذات اقدس تک پہنچنا ضروری ہے۔ لیکن بابا جی یہ نور اس کو کیسے حاصل ہوگا؟ وہ کیا کوئی وظائف کرے گا، درود پاک پڑھے گا، چلے کاٹے گا، تسبیحات پڑھے گا؟ کیا اس کے وہاں پہ کیا وہ مقامات جو ہیں وہ کراس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر جا کر اس کو وہ یہ جس چیز کا نام آپ جس کو ریاضت کا نام دیتے ہیں، یعنی اب جوہد بتایا جاتا ہے جی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ انہوں نے 36 سال جوہد کیا، تو جوہد الانبیاء کے نام سے وہ جو ہے نا منسوم ہے، ان کو کہا جاتا ہے جی کہ ایسا جوہد کیا جیسے نبیوں نے جوہد کیا، تو ایسا جوہد کیا انہوں نے۔ اچھا، یہ ہر کسی کو وہ منزل حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ جس کو حقیقت میں اسلام کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کو ہمارے چینل کے اوپر بار بار یہ نا لفظ قرب استعمال کیا جاتا ہے، قرب الہی، تو یہ ہر ایک کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، جوہد کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، جوہد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوہد جو ہے نا جی، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا جی، وہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، جی اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو وہ نظر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک نظر جو ہے نا جی، وہ آپ کو خدا تک رسائی ہو جائے گی۔ یہاں جوہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ابھی میں ادھر گیا ہوں کلر کہار کے پاس، وہاں پر وہ جو مزار ہیں، 2 بزرگوں کے مزار ہیں، جو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا اولاد میں سے کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی جو مزار تھی وہ وہاں ہم وزٹ کرتے ہوئے جب نیچے اترے ہیں، تو نیچے جو چلا گاہ بنی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر باہر ایک تختی لگی ہوئی تھی، وہ ابھی تو عاشقوں نے اس کے اوپر دروازہ لگا دیا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں جی یہاں غار ہوتی تھی، موروں والا دربار اس کو کہا جاتا ہے جی بالکل، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ۔ تو وہاں میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی یہ چلا گاہ ہے جہاں پر حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھ کر وظائف کیا کرتے ہیں۔ تو عبادات تو کسی اور چیز کا نام ہے، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو پہلے ریاضت کرتے ہیں حضرت، یہ ریاضت کی بات جو ہے نا، یہ باتیں ایسی ہیں کہ بات بڑھ گئی، بات کچھ بھی نہ تھی۔ اب یہ پیر عبد الرحمن چلے جائیں آپ، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے تقریباً 7 کلومیٹر آگے ملتان روڈ پہ ہے، جی وہاں بھی جا کے آپ دیکھیں، یہی وہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہاں بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، شہباز قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے ہیں، سلطان بہو بھی چلا گاہیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو مقصد ان کا آنا، ان کا زیارت کرنی، بزرگوں کے ساتھ نسبت، یہ تو مانتے ہیں، لیکن ان کو جو نظر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو چلے چلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ غور و فکر والے لوگ ہوتے ہیں، دید والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بابا جی مجھے تو نا ایک اور مطلب ایک تجسس پڑ گیا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب دیکھیے نا حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت کتنی شہرہ آفاق ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کا دربار شریف مشہور ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے اور بزرگوں کا ذکر کیا، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو ان کی بھی بہت شہرت ہے، اور حضور شاہ قلندر رحمۃ اللہ، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا آپ نے ذکر کیا تو وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں پیر عبد الرحمان پر ان سب کی چلا گاہیں بنی ہوئی، تو پیر عبد الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اتنی مشہور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ان سب درگاہوں سے پہلے ان کی درگاہ وہاں موجود تھی، پرانا قبرستان ہے، تو وہاں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، بہت پرانے۔ تو مقصد یہ مشہور ہونا، دربار کا لوگوں کا بہت زیادہ آنا، تو یہ اس سے کوئی منسوب نہیں ہے۔ اچھا،